ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام ہم نوجوان. ہے جوان ہے تو ہی پاکستان، جب تک ہے جام جان تو جوش کو رکھ جوان. پروگرام ہم نوجوان آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رضا تابش. میری جانب سے تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. کیا حال ہے دوستو آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریتی سے ہوں گے اور تمام شعبۂ زندگی میں تعمیر وطن کے سلسلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کا اظہار بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں گے، کیونکہ وطن کا مستقبل اس علاقے کے اس وطن کے نوجوانوں کے مثبت کردار سے وابستہ ہے. اس لیے ہم سب کو تعمیر وطن کے حوالے سے اپنی تمام صلاحیتوں کا اظہار بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے. نوجوان ساتھیوں، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا، تو آئیے نوجوان ساتھیوں، ہم نوجوان پروگرام کا سیگمنٹ ہم ہیں بے مثال میں گلگت بلتستان کی پہلی نوعمر انٹرپرینور اور فریلانسر کلثوم شفا، جنہوں نے قلیل وقت میں اس شعبے میں اپنی تمام خداداد صلاحیتوں کا اظہار مثبت اور احسن طریقے سے کر کے نوجوانوں کے لیے بالعموم اور نوجوان بچیوں کے لیے بالخصوص مشعل راہ بن گئی ہیں. تو آئیے نوجوان ساتھیوں، گلگت بلتستان کی نوعمر ترین انٹرپرینور اور فریلانسر کلثوم شفا کا انٹرویو سنتے ہیں. ہے جوان ہے تو ہی پاکستان. ہم نوجوان کے سیگمنٹ ہم ہیں بے مثال کے لیے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں گلگت بلتستان کی سب سے نوعمر انٹرپرینور اور فری لانسر کلثوم شفا، جنہوں نے بہت کم وقت میں نہ صرف گلگت بلتستان کی سطح پر بلکہ پورے قومی سطح پر بھی فری لانسنگ کے اندر اپنا ایک نام پیدا کیا، اپنا ایک مقام بنایا، اور اب گلگت بلتستان کی سب سے نوعمر فری لانسر کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے اور ایک وومن امپاورمنٹ کی ایک زندہ مثال اگر میں کہوں تو شاید بے جانا ہو. تو کلثوم شفا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، کہاں پڑھ رہی ہیں، اپنے کیریئر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا. میں ریسنٹلی گریجویٹ ہوں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اور انگلش لٹریچر لنگوسٹکس میں نے بی ایس کیا ہوا ہے. ریسنٹلی میری جاب لگی ہے BIC لائک بزنس انکوبیشن سینٹر کے IU میں، اور اس کے علاوہ میں اپنا جو ہے اس وقت اپنا ٹیم چلا رہی ہوں جو کہ ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کری ہے. اس میں سے جو ہے نا ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈومینس ہے، جیسے SEO ہے، گرافک ڈیزائن ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ڈفرینٹ ڈومینس پہ اس وقت کام کری ہے. میرے ساتھ اس وقت جو ہے 15 لڑکیاں کام کرتی ہیں، اس وقت بالکل لرننگ اسٹیج میں ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا چاہ رہے کہ ہم لوگ وومن امپاورمنٹ پہ ہم لوگ کام کریں اور ایک ٹیم ہم بنائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے گھر میں جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک مثال بنیں. کلثوم شفا، میں اس اپنے فیلڈ کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ آپ تو ایک کنونشنلی آپ ایک ڈگری حاصل کر رہی تھی قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر کے اندر، جس طرح سے آپ کی طرح کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو اس فیلڈ کے اندر ڈگری کر رہے ہیں، لیکن فری لانسنگ کی طرف آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ جی شروع میں تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے فری لانسنگ یا پھر انٹرپرینیورشپ لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے. شروع میں تو بہت زیادہ مسائل تھے میرے لیے، لیکن جب میں اپنے 3rd سیمسٹر میں تھی تب ہی جو ہے کچھ فائنینشیل ایشوز سے مجھے اس قابل بنایا کہ میں جو ہے لائک پیرنٹس پہ ڈپینڈ نہ کروں بلکہ اپنا کوئی اسٹارٹ کروں. تو اسی دوران میں نے اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا وی بک مارٹ کے نام سے، جو کہ بالکل بہت چھوٹا سا اسٹارٹ اپ تھا انیشیل میں، لیکن اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں ڈیجیٹل سکلز جو ہے اس کو مارکیٹ میں اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے جو ڈیجیٹل سکلز ہوتے ہیں وہ میں سیکھوں. وہ سیکھنے کے بعد پھر مجھے فری لانسنگ کے بارے میں پتہ چلا ڈفرینٹ پروگرام سے، اور میں نے وہ پروگرامس کو جوائن کیا، اور وہاں سے ہی مجھے آئیڈیا ہوا کہ فری لانسنگ بہت اچھی فیلڈ ہے جہاں پہ ہم لوگ جو ہے منتھلی ایٹ لیسٹ 50,000 بنا سکتے ہیں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ. تو اس چیز سے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، اور پھر میں نے 1 سال اس پہ لگایا، ڈفرینٹ جو ہے نا کورسز جوائن کیا، آن لائن بھی اور آف لائن بھی، اور جو ہے آج الحمدللہ میں اچھی خاصی اپنی ارننگ کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر ریسنٹلی اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے ٹرپرس کے نام سے، جو کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کام کر رہی ہے. ٹرپرس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اور بتا دیجیے گا. لیکن سامعین، آپ نے سنا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لائف میں تھوڑے بہت پرابلمز آ جاتے ہیں تو وہ سرنڈر کرتے ہیں، لیکن کلثوم شفا کا کہنا ہے کہ جب لائف میں پرابلمز آ جاتی ہیں تو ان کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا، جب آپ ایسا کر پاتے ہیں تو پھر کامیابیاں جو ہے وہ آپ کے قدم چومتی ہیں. تو ہمیں اس اپنی کمپنی کے بارے میں بتا دیجیے گا. ٹرپرز موسٹلی تو نام سے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی ٹور گائیڈ کمپنی ہوگی، تو یہ ہے کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹرپرس .p کے جو ہے وہ ایک انفارمیشن ڈیسک ہے، جسے آپ کو پتہ ہے
ہے کہ جب ہمارے جو ٹریولرز ڈفرینٹ جگہوں سے آتے ہیں, انٹرنیشنلی اور لوکل جو ٹریولرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ مسائل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے ان کو وہ پراپر گائیڈنس نہیں ملتی ہے. تو میں اور میری ٹیم نے ایک ایسا پلیٹ فارم انٹروڈیوس کروایا ہے جہاں پہ ون کلک سولوشن پہ ان کو تمام انفارمیشنس مل جائیں گی گلگت بلتستان کے حوالے سے, چاہے وہ ہڈن جگہوں کے بارے میں, چاہے وہ روڈ کنڈیشنز کے بارے میں ہو, چاہے یہاں پہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہو. تو وہ کمپلیٹ گائیڈ جو ہے ہم اپنے ٹورسٹ کو دے رہے ہیں تاکہ وہ جب یہاں سے جائیں تو ایک کامیاب ٹرپ اور ایک یادگار ٹرپ بنا کے جائیں, ان انفارمیشنز کو یوز کر کے, اس گائیڈ کو یوز کر کے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا ڈفرینٹ جگہوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جو کہ وہ جگہ ایکسپلور نہیں ہے ان کو بھی یہاں سے ایکسپلور کر کے جو ہے وہ ایک یادگار ٹرپ بنا کے یہاں سے جا سکتے ہیں. کلثوم شفا میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بہت سارے پیرنٹس ہم دیکھتے ہیں, میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جب گھر کے اندر بھی تھوڑی سی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اپنے بچوں کو لے کر, وہ اتنا انسیکیور فیل نہیں کرتے ہیں. پیرنٹس اپنے جب بچیوں کو کہیں بیچنے کی یا ہائر اسٹڈیز کی جب باری آتی ہے تو تھوڑے سے وہ لوگ انسیکیور سا فیل کرتے ہیں. تو ایسے پیرنٹس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کیا واقعی میں, چونکہ ابھی آپ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ آپ ایک ویمن ہے, یہاں پہ آپ کام کر رہی ہیں, تو کہ ایسی انسیکیورٹی آپ کو فیل ہوتی ہے یا پھر یہ ایک ہمارے ذہن کے اندر ایک ایسا خاکہ بنا ہوا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں تو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ لڑکے ہی جو ہے وہ کام کرے اور لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس گورنمنٹ ٹیچر بنے, کیونکہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہی کامیابی ہے, کیونکہ وہاں پہ جاب سیکیورٹی ہے تو ان کو لائک سیکیور ہوتے ہیں کہ ہاں بس گورنمنٹ جاب ہے تو وہ کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. آج کل دیکھیں تو ورلڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل دور کی طرف جا رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے آج کل کی جو سب سے ڈیمانڈنگ چیز ہے وہ آپ کی ڈیجیٹل اسکلس ہیں. جس کے پاس ڈیجیٹل اسکلس نہیں ہے ہم اس کو لٹریٹ بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آج کل کا دور اتنا مشکل ہے, ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کیا ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے لڑکا اور لڑکا دونوں اس فیلڈ میں آگے نہ بڑھے تو ہمارا معاشرہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. تو وہ پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ صرف گورنمنٹ جابس کی طرف جائیں یا پھر ان چیزوں میں آگے نہیں جا سکتی, تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. جس طرح لڑکے آگے ہیں اسی طرح لڑکیوں کو بھی آگے کرنا چاہیے اور جو ہے ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں ان کو جو ہے نا لائک ان کو اتنا سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ کہیں جا کے انسیکیور فیل نہ کریں. تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ جب آپ باہر جاتی ہیں تو آپ کی عمر کی یا دیگر لڑکیاں آپ کو ملیں اور آپ سے ان کو ایک موٹیویشن ملی ہو, اگر ایسی کوئی اسٹوڈنٹ, ایسی کوئی خاتون لڑکی آپ سے ملتی ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان کے لیے ایک موٹیویشن بنی ہے؟ جی بالکل, بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں لائک اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, لیکن ان کو جو ہے نا سپورٹ نہیں ہوتی, گھر کی سپورٹ نہیں ہوتی تو وہ اس چیز میں آگے نہیں بڑھ پاتی. تو مجھے بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بھائی اور ابو منع کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈگری کریں بس اور پھر گورنمنٹ جاب کی طرف جائیں. تو یہ جو ہے میں یہ کہتی ہوں ان کو کہ اس طرح جو ہے وہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح وہ جو ہے نا ریسٹرین کریں گے تو وہ معاشرہ جو ہے کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. دیکھیں لڑکیوں کو جتنا آپ اپنے اولاد پہ ٹرسٹ کریں گے اتنا ہی وہ اس چیز میں آگے بڑھ پائیں گی اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی کو بھی ون سپورٹ کر پائیں گی. تو اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ بغیر انسیکیور فیل کر کے کہیں بھی جا کے کام کر سکیں. تو آخر میں ہمارے لسنرز کو جو کہ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان بھر سے آپ کو اس وقت سن رہے ہیں تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح ورلڈ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, جس طرح ورلڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوتی آ رہی ہے, اگر یہاں پہ ہم جو ہے صرف لڑکوں پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ لڑکے ہی سب کچھ کریں تو اس طرح جو ہے ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے لڑکیوں کو صرف یہ کہتے ہیں کہ بس وہ گورنمنٹ جاب کرے تو ان کی لائف سیکیور ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. باقی ممالک میں دیکھیں تو لڑکیاں ہر چیز میں ٹیکنالوجی میں آگے ہے. تو میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اس چیز میں لے کے آئیں, اس چیز میں جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے, بہت فائنینشلی اینڈ ایموشنلی ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ اپنا ایک اچھا معاشرہ بنا سکے. کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ خاندانوں کو جو ہے نا وہ پرورش کرتی ہیں ان کی, تو ان کو جو ہے نا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی اس چیز میں سپورٹ کرے اور ان کو اس چیز سے نہ روکے. بہت بہت شکریہ کلثوم شفا, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سامعین, کلثوم شفا کی گفتگو آپ نے سنی. ہم کسی اور پروگرام میں آپ کی ملاقات کسی اور درخشندہ ستارے سے کرائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. رضا تابش کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پروگرام ہم نوجوان آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں. نوجوان ساتھیوں, کوئی بھی ملک اس وقت تک تمام شعبۂ زندگی میں ترقی کے اعلیٰ منازل طے نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے نوجوان تمام علوم میں دسترس حاصل نہیں کرتے.
کیونکہ تمام فنون و علوم میں کمال دسترس حاصل کیے بغیر ہم اس ملک کا ترقی کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو آئیے نوجوان ساتھیوں، یہاں پر ہم آپ کو ہم نوجوان پروگرام کا ادبی خصوصی سیگمنٹ الفاظ میرے آگے میں نوجوان ادیب و شاعر حبیب الرحمان مشتاق کا انٹرویو سنواتے ہیں۔ ہے جوان ہے تو ہی پاکستان۔ پروگرام ہم نوجوان کا خصوصی سلسلہ یہ ہے میرے لفظ کے ساتھ ریڈیو پاکستان گلگت کے اسٹوڈیو سے واجد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، پروگرام کے اس سلسلے میں ہم شعر و شاعری اور نثر میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلاتے ہیں اور ان کی گفتگو اور ان کے تازہ کلام اور تخلیقات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی اس سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں گلگت بلتستان کے ایک ابھرتے ہوئے شاعر اور ادیب حبیب الرحمان مشتاق صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ بہت شکریہ حبیب الرحمان مشتاق صاحب، آپ نے پروگرام ہم نوجوان کے لیے وقت دیا۔ بہت شکریہ جی۔ مشتاق صاحب، آپ کچھ اپنی شاعری کے حوالے سے بتائیں، کب سے آپ کی یہ شاعری کی شروعات ہوئی اور اب تک آپ کی کتنے تخلیقات منظر عام پہ آئی؟ بہت شکریہ محترم۔ بیسیکلی میں نے جو شاعری سٹارٹ کی تھی جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، ماشاء اللہ، تو اس وقت مجھے جو ہے شوق پیدا ہوا شاعری کا۔ تو میں نے پہلے تو اپنی مادری زبان شنا جو ہماری زبان ہے اس میں نے شاعری سٹارٹ کی۔ تو دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا جب میں اسکول میں اساتذہ جو ہمارے شعراء ہیں، غالب ہے، میر ہے، داغ ہے، جگر مراد آبادی ہے، یہ جو اساتذہ شعراء ہیں ان کو جب میں پڑھنے لگا تو میرے اندر ایک جستجو پیدا ہونے لگی کہ کیوں نہ ایسی شاعری میں بھی کروں۔ ایسی تو خیر میں نہیں کر سکتا، لیکن میں بھی شاعری کرنا شروع کروں، ہو سکتا ہے کوئی اچھا شعر مجھ سے بھی ہو جائے۔ تو بس میری شروعات وہاں سے ہوئی ہے، اور دھیرے دھیرے میں آگے بڑھتا رہا، اپنی شنا جو زبان ہے اس میں بھی کرتا رہا شاعری، اور اردو میں بھی کرتا رہا۔ تو ہمارے جو ہمارے احباب تھے، جو سخن شناس جو لوگ تھے، ان لوگوں نے مجھے پذیرائی بخشی، مجھے جو ہے وہ انکرج کیا، تو مجھے آگے بڑھنے کا پھر موقع ملا۔ اور جب وہ 2002 کی بات ہے کہ دوستوں کے بھرپور اصرار پر میری پہلی کتاب آ گئی اردو شاعری کی، اس کا نام تھا ہوا نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کی مہربانی سے پاکستان بھر میں اس سے مجھے پذیرائی ملی اس حوالے سے، اور جب میں نے دیکھا کہ آگے جو ہے میدان میرے لیے مزید سازگار ہے اور میں آگے چل سکتا ہوں، تو میں نے پھر ریاضت کرنا شروع کی، اور ایک 10 سال کے بعد، یعنی طویل المدت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ 10 سال کے بعد پھر میں 2012 میں میری دوسری کتاب چھپی جس کا نام تھا کوئی موجود ہونا چاہتا ہے۔ تو وہ کتاب بھی اللہ کی مہربانی سے بہت سے آپ جیسے دوستوں نے اس میں بہت سراہا، پاکستان بھر میں جو ہے وہ اس کی پذیرائی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے مدعو کیا گیا 2013 میں 13 میں بین الاقوامی اردو کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس پہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے نومینیشن کی گئی، گلگت بلتستان کی میں نے نمائندگی کی۔ اس کے بعد پھر 2016 میں بھی اللہ کی مہربانی سے مجھے نمائندگی کرنے کا موقع ملا اسی کانفرنس میں۔ اور یقیناً معاشرے کے اندر اور یہاں گلگت کے اندر مشاعروں کے اندر اور خاص کر کے ادبی کانفرنس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اصلاحی شاعری ہے اس کو لوگ پڑھتے ہیں اور سراہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ تو ہم آگے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کوئی تازہ کلام اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ہم پروگرام کے شروع میں ہی اپنے نوجوان ساتھیوں کو سنانا چاہیں گے۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ کوئی پہنچائے خدا را ڈھونڈ کر مجھ تک مجھے، ماشاءاللہ، کوئی پہنچائے خدا را ڈھونڈ کر مجھ تک مجھے، کھا رہا ہے میری ناموجودگی کا شک مجھے، واہ، کھا رہا ہے میری ناموجودگی کا شک مجھے، خواب کی دہلیز سے اکثر پلٹ آتا ہوں میں، خواب کی دہلیز سے اکثر پلٹ آتا ہوں میں، سونے دیتی ہی نہیں ایک بے صدا دستک مجھے، کیا بات، سونے دیتی ہی نہیں ایک بے صدا دستک مجھے، روز ملتا ہوں بدن پر مشک میں کافور کا، کیا بات، روز ملتا ہوں بدن پر مشک میں کافور کا، کھا نہ جائے ہجر کے صندوق میں دیمک مجھے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ خوب،
اچھی آپ کی شاعری ہے، بہت اچھا خیال ہے. اس پہ محنت کی بھی کوئی عمل دخل شامل ہے؟ محنت دیکھیں، جب تک آپ اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ معاشرے کو نہیں پڑھیں گے، آپ کے اندر کتارسس کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ علم حاصل کریں گے، جب آپ دنیا کے سیناریو کو سمجھیں گے، دنیا کے واقعات اور حادثات پہ آپ کی نظر ہوگی، آپ کا علم جتنا زیادہ بڑھے گا، ادب کی طرف آپ کا رجحان اتنا ہی زیادہ ہوگا. یقیناً شاعر جتنا بڑا ہو یا ابھی میدان میں آیا ہو، انسپائریشن کہیں نہ کہیں سے لیتے ہیں. جی، تو یقیناً آپ بھی کسی سے انسپائر ہوئے ہوں گے. جی بالکل. میں سب سے پہلے تو مرزا غالب جو ہے وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور اس کی جو ہے وہ شاعری میں نے بہت زیادہ پڑھی، اگرچہ اس سے پہلے میر تقی میر کو بھی میں نے بہت پڑھا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب نئے شعراء اس کے اندر آ گئے تو مجھے جو ہے اچھی تخلیق جس کے بھی ہو وہ مجھے اچھی لگتی ہے. ابھی چونکہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے ان میں ادبی جو رجحانات ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ اس سوشل میڈیا کو چلانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کا معیار کیا ہے، وہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے. اگر وہ اس کی ڈائریکشن صحیح سمت ہو اور وہ اپنا ہدف ٹارگٹ مقرر کرے کہ میں نے جو ہے ادب کو جو ہے فروغ دینا ہے، میں نے ادبی حوالے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے، میں نے اچھے شعراء کا مطالعہ کرنا ہے، ان کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے تو وہ صحیح سمت چلا گیا. اب آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، واحد قسم کی بہت ساری چیزیں بھی ہیں، اشتہار بھی ایسے آتے ہیں ہمارے جو ہے اب ہم روک بھی نہیں سکتے ہیں. معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان کو صحیح سمت جو جس طرف جانا چاہیے اس طرف وہ جاتے نہیں، اس وجہ سے ان کا علم کم نظر آ رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر اس پہلے زمانے میں جو لوگ جن کتابوں کے لیے ترستے تھے، جو کتابیں کہیں دیگر ممالک میں تھیں، جن تک ہماری دسترس ہی نہیں تھی، آج وہ کتابیں ای بک کے ذریعے آپ کو انٹرنیٹ میں دی گئی ہیں. ان پہ آپ آسانی سے آپ کی دسترس ہے، آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں. جی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ گلگت بلتستان کا صدر مقام بھی ہے، یہاں پہ مختلف زبانوں کے شعراء بھی ہے، لیکن ادبی سرگرمیاں یہاں پہ کم نظر آتی. کیا یہ ادبی لوگ زیادہ مصروف ہے یا آپس میں رابطے کی کمی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جہاں تک سمجھا ہوں اس کا یہ ہے کہ اصل میں ہماری جو آبادی ہے، آبادی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آبادی کے اندر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کتنا ہے. ہمارے جو معلم صاحبان ہیں، جو پروفیسرز ہیں، کالج کے جو اساتذہ ہیں ہمارے، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو ان کو جو ہے وہ ہم مدعو کرتے ہیں جب ہمارے مشاعرے برپا، کیونکہ ادب کو وہ سمجھتا ہے، زیادہ تر وہ سمجھتا ہے. تو عام پبلک جو ہے، عام پبلک ہماری جو اردو زبان ہے، اس کو اب چونکہ بازاری زبان اردو میں کچھ اور ہے، ادب کی زبان، شاعری کی زبان کچھ اور ہے، اس کی وجہ سے ان کو جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا کلام سنتے ہیں، تو ان کو وہ لفظ کھول کے وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس کو ان کی سمجھ سے تھوڑی سی بالاتر ہوتی ہے شاعری. اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہے مس ہو جاتے ہیں. بہت سے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جن میں بہت اچھے، ہر معاشرے میں ہر طبقے میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بڑے مشاعرے کیے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے اس میں جو ہے وہ 8 مہینے اگر ہم جو ہے وہ سرگرمیاں کریں تو پھر 4 مہینہ جو ہے ہمیں بریک لگانا پڑتا ہے. دوسرا موسمی حالات کی وجہ سے، دوسرا حالات ہے ڈیموگرافک جو صورتحال ہے وہ بھی ہمیں اس میں کافی رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. حبیب الرحمن مشتاق صاحب، کافی گفتگو ہوئی آپ سے، تو یقیناً ہمارے نوجوان آپ کا ایک اور کلام سننا چاہیں گے پروگرام کے کو آگے بڑھاتے ہوئے. کیا ہمیں سنانا چاہتے ہیں؟ ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. الجھا ہوا ہوں کس لیے میں وسوسات میں، الجھا ہوا ہوں کس لیے میں وسوسات میں، میرے علاوہ کوئی نہیں میری گھات میں. کیا بات ہے! میرے علاوہ کوئی نہیں میری گھات میں، اس بار اپنی جان کے در پہ ہے میری جان، اس بار اپنی جان کے در پہ ہے میری جان. بچ پاؤں خود سے اب کے نہیں ممکنات میں، کیا کہنے، بچ پاؤں خود سے اب کے نہیں ممکنات میں. دنیا کو اپنے زیر اثر کیسے میں کروں، دنیا کو اپنے زیر اثر کیسے میں کروں، میں خود بھی تو نہیں ہوں یہاں اپنے ہاتھ میں. بہت خوب، بہت شکریہ. حبیب الرحمن مشتاق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے کلام سے ہمارے سامعین کو محظوظ کیا. وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوان شعراء جو ابھی اس کی طرف آ رہے ہیں اور جن کے اندر یہ
خداداد صلاحیت موجود ہے، آپ ان کی کیسے رہنمائی کریں گے؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو طبقہ ہے وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جو ہے یکسوئی کو ملحوظ خاطر رکھیں. دیکھیں، جب تک آپ کی کنسنٹریشن آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ کا دماغ آپ کے پاس نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے جس کی تمنا ہے آپ کو. تو یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اساتذہ شعراء کو پڑھیں، یہ نثر پڑھیں، افسانے پڑھیں، ناول پڑھیں. دیکھیں، نثر سے بہت کچھ سارا مواد، آپ اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کوئی غزل لکھنا چاہتے ہیں، کوئی نظم لکھنا چاہتے ہیں، ایون کہ کوئی نثر ہی لکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی نثر جو ہے بہت فعالیت بہت مدد کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نثر بھی پڑھنا چاہیے، ان کو اساتذہ شعراء کو بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ ان کے اندر ایک تخلیقی صلاحیت ڈیولپ ہو اور وہ آگے جو ہے اس سے کام لے سکیں. بہت شکریہ حبیب الرحمان مشتاق صاحب. میں آپ کا میزبان واجد علی پروگرام کے اس سیگمنٹ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. ہے جوان ہے تو ہی پاکستان. پروگرام ہم نوجوان آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں. نوجوان ساتھیوں، کسی بھی علاقے میں خوشحالی اور ترقی کے لیے اس علاقے میں موجود درسگاہیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ اقوام کی ترقی اور خوشحالی میں وہاں کی درسگاہوں کا کردار کلیدی اور اہم رہا ہے، کیونکہ وہیں سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات اقوام کی ترقی میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو آئیے نوجوان ساتھیوں، ہم نوجوان پروگرام کا سیگمنٹ ہماری درسگاہیں میں ایف جی بوائز ڈگری کالج گلگت پر خصوصی فیچر سنتے ہیں. گلگت بلتستان کا جغرافیائی محل وقوع چونکہ ملک کے دیگر حصوں کی نسبت نہ صرف مختلف ہے بلکہ یہ علاقے دور دراز اور پہاڑ بند ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیمی اداروں کا قیام بھی بہت بات میں رکھا گیا. یہاں کے طلباء کو میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے حصول کے لیے کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں کی طرف جانا پڑتا تھا. اس زمانے میں شاہراہوں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا. پیدل، گھوڑا اور کھچروں پر بہت مشکل سفر کے بعد یہاں کے طلباء ملک کے دیگر بڑے شہروں میں پہنچتے تھے. طلباء کے ان مسائل اور تعلیمی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے 1970 کے آخر میں طلباء کی ایک محدود تعداد کے ساتھ انٹر کالج کا قیام ایک سکول کی عمارت میں عمل میں لایا گیا. 1970 کے بعد اس انٹر کالج کے قیام سے لے کر اب تک اس تعلیمی ادارے کی ایک طویل کہانی ہے. 1972 میں گلگت دریا کے پار اس کالج کی نئی عمارت بنائی گئی، جہاں آج کل کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی عمارت موجود ہے. انٹر کالج گلگت کو بعد میں ڈگری کالج اور پوسٹ گریجویٹ کالج کا درجہ دیا گیا. اس کالج کی عمارت کو جب کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو دیا گیا تو اسے عارضی بنیادوں پر گلگت جٹیال منتقل کیا گیا. بعد میں گلگت سے متصل گاؤں منور میں نئی عمارت تعمیر کر کے اسے مستقل وہاں منتقل کیا گیا. پروفیسر اشرف ملک اس تعلیمی ادارے کی کہانی بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے: 7 ستمبر 1970 کو حکومت پاکستان نے گلگت میں انٹرمیڈیٹ کالج کے قیام کا اعلان کیا، جس کی بنیاد پر طلباء کی ایک محدود تعداد کے ساتھ ایک سکول کی عمارت میں کالج کا آغاز ہوا. 1972 میں کالج کی عمارت مکمل ہوئی، جہاں آج کل کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. 1976 میں انٹر کالج کو ڈگری کالج کا درجہ دیا گیا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 1974 میں ڈگری کالج کو پوسٹ گریجویٹ کالج کا درجہ دیا گیا. کالج کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے. اس کے قیام سے اب تک زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے افرادی قوت فراہم کیا، جس میں پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، آرمی افیسر اور سول سروس کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں. ڈگری کالج گلگت کا شمار یہاں کی بہترین درسگاہوں میں ہوتا ہے، جہاں سے فارغ التحصیل طلباء نے تمام شعبۂ زندگی میں اپنا لوہا منوایا. یہ کالج علم و تربیت کی وہ گوہر تابدار ہے جہاں سے بیش بہا موتی نکلے. پروفیسر کریم محمد ڈگری کالج گلگت کے لیکچرر ہیں. ان سے جب ڈگری کالج گلگت سے فارغ التحصیل طلباء کے بارے میں سوال کیا گیا
تو انہوں نے بتایا گلگت ڈگری کالج جو ہے نہایت ہی اہم کالج ہے ہمارے اس ایریا کے لیے، کیونکہ یہ پچھلے 30 سالوں سے جو ہے اس علاقے کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں سے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس نکلے ہوئے ہیں جو مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، جیسے کہ سیاسی میدان میں ڈاکٹرز، پروفیشنل میں انجینئرز، اور بہت سارے یعنی انسانی زندگی کے کاموں میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کالج کے اندر ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو اس ایریا کے جی بی کے جتنے بھی ہے یا ڈاؤن سے بھی ہے، وہ سب یہاں پہ زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کالج کی تعداد 1500، 2000 اور اس طرح سے، اس سال یہاں پہ 1200، 1250 اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ علم کی زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ڈگری کالج گلگت میں جہاں علم کی روشنی سے طلباء کے سینے منور کیے جاتے ہیں، وہاں ان کی بہترین خطوط پر تربیت بھی کی جاتی ہے۔ طلباء کے اندر موجود مخفی تعمیری اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا اہتمام موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کالج کے طلباء آج پاکستان اور گلگت بلتستان کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر متمکن ہیں۔ انور حسین نہال بھی اسی کالج سے فارغ التحصیل ہیں۔ ان سے جب ہم نے ڈگری کالج کے معیار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، جہاں تک ڈگری کالج کی بات کی جائے تو وہ یادیں جو دل و دماغ پر نقش ہیں انہیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک زندگی گزری ڈگری کالج میں کچھ حسین یادیں ہیں دوستوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ۔ خصوصاً اساتذہ کی میں بات کروں گا کیونکہ اساتذہ کی بدولت میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں معاشرے کے سامنے اگر ہماری تھوڑی بہت عزت ہے تو آج انہی اساتذہ کی بدولت ہے۔ ڈگری کالج گلگت کی نئی عمارت کی مزید بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت ایسے قدیم تعلیمی اداروں کے معیار کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کام کر رہی ہے، کیونکہ ایسے قدیم تعلیمی ادارے ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا اثاثہ ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پروگرام ہم نوجوان آپ نے سنا۔ میزبان رضا تابش، پروڈیوسر محمد اسماعیل، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ جائیں